بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جربیش تھا۔ اس نے اور عبادت کرنے کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں نے آ کر اسے آواز دیا، جربیش مجھ سے کلام کرو۔ مگر جربیش نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا، اے اللہ، ایک طرف میری نماز، دوسری طرف میری ماں ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھتا ہوں یا ماں کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں مصروف رہا۔ ماں نے جب دیکھا کہ جربیج نماز میں لگا ہوا ہے اور میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو ماں پھر آئی۔ اتفاق سے دوسرے دن بھی جربیج نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں پھر واپس لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی جربیج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا تو ماں نے اسے آواز دے کر بلایا، مگر جربیج نے توجہ نہ دی۔ جربیج کی ماں ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بد دعا دی، اے جربیج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھو۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی تعمیر یوں ہوئی کہ ایک دن جربیج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بدکار عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ عورت واپس چلی گئی اور ایک چرواہے کے سے جا کر اپنی خواہش کی تعمیل کروائی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے جربیج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا، اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جربیج نے پوچھا، بھائیو، کیا بات ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اس نے بچہ جنا ہے۔ جربیج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو لے کر جربیج کے پاس آ گئے۔ جربیج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، اے بچے، تیرا غلام کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گواہی بخشی۔ پھر وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جربیج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور اس سے معافی مانگی۔ پھر وہ دریافت کیا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں عبادت خانہ سونے کا ہے یا چاندی کا بنا کے دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا رہنے دو۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔